اسلام اور فیمنزم ایک دوسرے کے بہت بڑے اوپوننٹ سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ایک لوکل مولوی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میں ایک فیمنسٹ ہوں تو اس کا جواب کچھ یوں ہوگا، جہنمی 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 جہنمی۔ اسلام بھی اپنے دور کا ایک فیمنسٹ ریلیجن مانا جاتا ہے۔ ایسا کیسے؟ تو دیکھو، فیمنزم کیوں شروع ہوئی؟ کیونکہ عورتوں کو اپنی حقوق نہیں مل رہے تھے، لیگلی انہیں ایک اسٹیٹ کا سٹیزن تک نہیں مانا جا رہا تھا، اور لیگلی حکومت کی طرف سے مسلسل ان پر ظلم کیا جا رہا تھا۔ تو لیٹس کمپیئر اسلام ود فیمنزم۔ ہمارے پاس سب سے پہلی بات کیا تھی کہ ایک عورت کو اسٹیٹ کا سٹیزن تک نہیں مانا جاتا تھا، تو اسلام نے آتے ہی یہ چیز ختم کر دی۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا، تو اس پر اسلام نے سخت پابندی لگائی اور بیٹی کو اللہ کی رحمت کہا۔ عورت کسی پراپرٹی کو اون نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی وراثت میں ان کا کوئی حصہ تھا، تو اسلام نے خواتین کو یہ بھی حق دیا کہ وہ پراپرٹی کو اون کر سکتی ہے، وہ جتنا پیسہ چاہے اپنے پاس رکھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کو وراثت میں بھی 1/3 حصہ دیا گیا، جس کے مطابق ایک بھائی کو بہن کے مقابلے میں ڈبل حصہ دیا جاتا۔ اب یہاں پر ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا یہ انصافی نہیں ہے؟ ایک بہن کو بھائی کا ہاف حصہ دیا جا رہا ہے۔ تو اسلام میں جب کوئی لڑکی کسی شخص سے شادی کر لیتی ہے تو ڈائریکٹلی وہ اس کی وراثت میں حقدار بن جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے شوہر کو اسے حق مہر بھی دینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یہ برابر بن جاتا ہے۔ لڑکی اسے بنا پوچھے ان کی شادیاں کرائی جاتی، جس کو بھی اسلام نے ختم کیا اور کہا کہ ایک لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتی ہے۔ مری ہوئی شوہر کے ساتھ اپنی زندہ بیوی کو جلا دیا جاتا، جس کو بھی اسلام نے ختم کر دیا، اور اسلام نے اس عورت کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ لڑکیوں کے لیے تعلیم کا نظام نہیں تھا، وہ اس وقت بین تھا۔ قرآن پاک میں آیت ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اسلام نے ہر مسلمان مرد ہو یا عورت اس کے لیے یہ کمپلسری بنا دیا۔ ایک عورت کی کوئی پرسنل آئیڈینٹی نہیں ہوتی تھی، اسلام نے ایک عورت کو بہن، بیوی، بیٹی اور ماں کا درجہ دیا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عورت شادی کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، اور اگر وہ نہیں چاہتی ہے تو یہ اس کی مرضی ہے۔ ایک بیوی کی پراپرٹی، بچوں اور انکم پر صرف مرد کا حق ہوتا تھا۔ اسلام نے مرد سے یہ حق چھین لیا کہ وہ اپنی بیوی کی پراپرٹی کو اپنے نام کرے۔ اگر بیوی خود دینا چاہے تو وہ دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بیوی اپنی انکم سے گھر کے لیے کچھ لانا چاہے تو وہ لا سکتی ہے، اور اگر وہ نہیں چاہے تو یہ اس کی مرضی ہے، کیونکہ گھر کا خرچ چلانا مرد کا کام ہوتا ہے۔ ایک ماں کا بچوں پر باپ سے زیادہ حق ہوتا ہے، ایون اسلام کے مطابق ماں کی پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ ایک مرد اپنی بیوی کو ڈنڈے سے مار سکتا تھا، اسلام نے یہ بھی روک دیا۔ اسلام کے مطابق اگر کوئی بیوی غلطی کر لیتے ہے تو شوہر کو صرف اسے بتانا چاہیے، اگر وہ پھر سے وہی کام کرتی ہے تو اس کے بعد شوہر کو اس پر غصہ کرنا چاہیے۔ اگر تیسری بار بھی وہ یہی غلطی دہراتی ہے تو اس کے لیے مارنے کی اجازت ہے، لیکن سٹک سے نہیں۔ اس کے بعد بھی اسے صرف ہاتھ سے مارنے کی اجازت دی گئی ہے، اور ہاتھ سے اگر مارنا بھی ہے تو ایسا مارو کہ اس پر نشان تک نہ پڑے۔ اور آج ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟